السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے رکوع نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک، کلمہ حصر ہے، یعنی کہ صرف الصدقات، صدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ آیات مبارکہ کے آخر پر فریدۃ من اللہ کہہ کر فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ مراد لیا گیا۔ للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور عامل علیہا اس پر، جو اس زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی کرنے پر عامل مقرر کیے گئے، کارکن لوگ جو کہ زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی لوگوں تک پہنچانے میں کام کرتے ہیں۔ والمؤلفۃ اور جوڑنے کے لیے، قلوبہم ان کے دل، کن کے دل؟ جو نئے نئے اسلام لائے ہیں، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی یہ پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو سکتا ہے۔ وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، یعنی اس وقت غلامی ایک بہت بڑی لعنت تھی، اس کے چھڑانے میں۔ والغارمین اور قرض داروں کے لیے، جس کے اوپر قرض تو اس نے لیا تھا کہ اچھا وقت آئے گا تو وہ واپس کر دے گا، لیکن اس پر وہ برا وقت جو ہے وہ لمبا ہو گیا اور اچھا وقت نہیں آیا، تو اس قرض دار کو بھی آپ زکوٰۃ کے رقم دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، جو جہاد کے لیے نکلے، جو حج کے لیے نکلے، جو تبلیغ کے لیے نکل پڑتے ہیں، اگر ان کو کہیں راستے میں ضرورت پڑ جاتی ہے، جو تبلیغ کے لیے وہ تو مسافر میں بھی آ جاتے ہیں، جو حج کے لیے نکلتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس توشہ کم ہو گیا، کچھ مال اسباب ان کے پاس کم ہو گیا، یا ان کا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس پر لگا سکتے ہیں۔ اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان پر بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو ویپن وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل اور راستے کے بیٹے یعنی مسافر کے لیے، یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز ہے، یعنی کہ یہ ایسا صدقہ ہے جو فرض ہے، یعنی کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ومنہم اور ان میں سے الذین وہ لوگ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب ایذا دینا اتنا بڑا جرم اس آیہ مبارکہ کے تحت قرار پایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ حضرت امام حسین کے معاملہ میں جو جھگڑتے ہیں، ان کی یہاں بات کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں، جو ان کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں کہ یزید کو لعنتی کہیں یا نہ کہیں، پلید کہیں نہ کہیں، فلاں کہیں نہ کہیں، یا کچھ کہتے ہیں جی یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یا کچھ حق باطل کا مارکا اس کو نہیں کہتے، یا اس بات سے گریزہ رہتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کو ایذا دینا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حسن حسین سے محبت کی، اور آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سے محبت فرمائے، آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے بے شک، اور جو ایذا دے ان کو، اس نے نبی کو ایذا دی، یہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، اس نے مجھے ایذا دی، تو گویا یہ نبی کو ایذا دینے کے مترادف ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب لکھا جا چکا ہے قرآن پاک کی ان آیات کی روح سے، واضح طور پر عذاب ہے اس کے لیے۔ ہم کو یقولون اور کہتے ہیں، ہوا اذن کہ وہ کان کے کچے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک صاف کھرا شفاف انسان، ایماندار، آنیسٹ، عام حالات میں، عام زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ تو یقین کر لیتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ یقین کر لیتے تھے ان منافقین کی باتوں کو بھی سن کر، ان پر فوری سے پہلے کوئی رد عمل نہیں ظاہر فرماتے تھے۔ قل آپ فرما دیجئے، اذن یہ کان، خیر لکم یہ سننا کانوں کا، ٹھیک ہے، یا کان قبول کر لینا کسی بات کو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کے راز تو چھپے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کی بات پر ایسے جیسے یقین کر لیا ہو۔ یؤمن باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ویؤمن اور ایمان رکھتے ہیں للمؤمنین مومنین کی باتوں پر، اور رحمت اور رحمت للذین آمنوا منکم تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے حق میں رحمت ہے۔ والذین وہ لوگ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔
یعنی کہ ایمان والوں کے لیے تو ہر صورت میں رحمت ہے، بھلائی ہے، یہ ان کے لیے یہ کان رحمت اور بھلائی کا باعث ہے، اور لیکن منافقوں کے لیے بھی یہ ایک لحاظ سے بہتری ہے کہ ان کے جو ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے، ان کا باطن جو ہے وہ بد عقیدگی، بد گمانی اور بد زبانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ یحلفون، وہ پھر قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، لکم، تمہارے لیے، لیردوکم، تمہیں راضی کرے۔ اب تمہیں مسلمانوں کو، یعنی کہ یہ خطاب ہو رہا ہے کہ تم سب کو یہ راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے مسلمانوں کی اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کا رسول، حق، زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ ضمیر واحد کی آئی لیکن بات دو ہستیوں کی آئی جو کہ الگ الگ اللہ اور اس کے رسول، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ رضا ایک ہے، ان کانو، اگر وہ ہیں مؤمنین، ایمان رکھنے والے، یعنی ان کے ایمان کی اگر کنڈیشن بہتر ہے تو ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اللہ کو راضی کرنا زیادہ ضروری، نہ کہ یہ کہ ہر بندے کی آپ رضامندی، خوشی تلاش کرتے رہیں۔ یہ قرآن پاک نے اصول وضع کر دیا کہ آپ ہر ایک کو خوش کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں، اور زندگی پوری یہی حقیقت جان لے انسان، تو انسان جو ہے وہ اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ تمام پریشانیاں جو ہمارے ڈپریشن ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم راضی کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، اس کو راضی کیا تو دوسرا ناراض ہو گیا، دوسرے کو کیا تو تیسرا ناراض ہو گیا۔ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ تو کبھی ناراض ہوں گے اور کبھی خوش ہوں گے، تو ان کی پرواہ مت کریں۔ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ، بے شک وہ، من یحادد اللہ، جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ کہیں بھی ایسا نہیں آپ کو پائیں گے قرآن پاک کے اسلوب میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کیا کہ ان کی رضا ایک ہے، ان کی مخالفت ایک ہے، ان کی ناراضگی ایک ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل فرمایا۔ فن، پس بے شک، لہو، اس کے لیے، نارا جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے اس کے لیے۔ یحذر المنافقون، اور یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ منافق ڈرتے ہیں کس بات سے، یعنی یہ کہ تنزل، نازل کی جائے، علیہم، ان پر، سورۃ، کوئی سورت، تنبئہم، جو ان کو آگاہ کر دے، متنبع کر دے، بما، اس پر، جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے۔ سورت کوئی ایسی اترے گی، کچھ ایسی آیات اتریں گی جو ان کے دلوں کی حالات بھی بتا دیں گی، تو اس بات سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اور پوری زندگی اسی ڈر میں گزرتی ہے منافقین کی کہ ہمارے اندر کی جو باتیں ہیں وہ کھل نہ جائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، استہزئوا، تم مذاق اڑاتے رہو، کرتے رہو مذاق، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے، ما، جو تحذرون، تم ڈرتے ہو۔ جو مذاق اڑانے والا معاملہ ہے، یہ دیکھ لیجئے آج بھی یہ اتنا عمل ہے، اتنا زیادہ عمل ہے مذاق اڑانا، اور یہ منافقوں کی ایک نشانی کے طور پر بھی قرآن پاک میں آیا کہ تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے جسے تم ڈر رہے ہو۔ تو اس لیے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ دین کے حوالے سے کسی بات کا مذاق اڑانا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے۔ والین، اور اگر سألتہم، آپ ان سے پوچھیں، لیقولن، تو ضرور وہ کہیں گے، انما، بے شک، صرف، کننا، ہم تھے، نخوض، مشغلہ کر رہے تھے، ونلعب، کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو کہیں گے کہ ہم تو یہ جی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل، آپ فرما دیجیے، باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی آیت، اللہ تعالیٰ پر، وآیاتی، اور اس کی آیتوں پر، ورسولی، اور اس کے رسول پر، کنتم، تم ہو، تستہزئون، مذاق اڑاتے، کہ اللہ کی آیتوں کا، اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو، اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی آیات کا۔ لا تعتذروا، نہ آج معذرت کرو، قد کفرتم، تحقیق تم انکاری ہو، کفر اختیار کر چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کلمہ کا اظہار کرنے کے بعد تم کفر میں پلٹ چکے ہو۔ ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، ہم عذاب دیں گے، طائفۃ، ایک گروہ کو، بانہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، مجرمین، مجرم، یعنی کہ ایک گروہ جس کو ہم معاف کر دیں وہ ان کی توبہ ہوگی، جو معافی کا سبب بنے گی، وہ توبہ کرنے والے، توبہ طائب ہو جانے والے منافقین کے ایک گروہ کو تو معاف کر بھی دیا جائے، لیکن پھر بھی دوسرا منافقین کا گروہ ایسا ہوگا جس کو عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ دنیا ان کی اسی طرح گزری، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے آج ہماری سوسائٹی کا، میں بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے۔
مستقل مزاجی سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے عملوں کو بھی قبول فرما کے ہمیں بخشش عطا فرما دے، نہ کہ ہم بہت بڑے حج، زکوٰۃیں، نمازیں اور نوافل پڑھتے رہیں اور منافقت جو ہے وہ ہمارے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بری ہو کہ ہم اسلام کی آیات کا، دین کا مذاق اڑائیں یا دین والوں کا مذاق اڑائیں یا ایسی بھی کوئی چیز جو دوسروں کا دل آزاری کا باعث بنے اور ہم اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ کریں۔ تو ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑے اور اخلاص والے عمل جو ہیں وہ کرتے رہیں۔ یہیں پہ آج رکوع نمبر 8 مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 9 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔